یہ کہانی ایک لڑکی جنت کی ہے جو انتہائی خوبصورت اور ذہین لڑکی ہے۔ اس کے خاندان کے مرد بہت غصے والے ہوتے ہیں، وہ پرانے خیالات کے لوگ ہوتے ہیں، لڑکیوں کی تعلیم وغیرہ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ جنت کے بابا کو لڑکیوں کو تعلیم دینے سے منع کرتے، پر جنت کے بابا ان کی نہیں سنتے، وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ اس وقت جنت کالج میں پڑھتی ہے، وہ بہت قابل ہوتی ہے، ہمیشہ کلاس میں اول نمبر لیتی ہے، سب اساتذہ کو اس پر بہت فخر ہوتا ہے، وہ کلاس کی سٹار کہلاتی ہے۔ ایک دن اس کے کالج میں ایک لڑکا آ جاتا ہے جو انتہائی بدتمیز و بد دماغ ہوتا ہے، ہر کسی کو تنگ کرتا رہتا ہے اور اساتذہ کو بھی نہیں چھوڑتا۔ ایک دن جنت اس کی نظر میں آ جاتی ہے، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ ہر وقت اس کو تنگ کرتا رہتا ہے، اس کی شرارتوں سے پورا کالج تنگ ہو جاتا ہے۔ وہ جنت کو روزانہ چیرتا ہے، اسے تنگ کرتا ہے، جنت اس کے خلاف شکایت بھی کرتی ہے پرنسپل سے، پر کوئی اس کی شکایت سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایک دن وہ لڑکا جنت کو کالج کے گیٹ میں چیرنے لگ جاتا ہے، وہ جنت کا راستہ روک کر کہتا ہے، جنت کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ جنت اسے ایک زوردار تھپڑ مار کر کہتی ہے، آج حد سے پار چلے گئے ہو تم، آئندہ اگر میرا راستہ روکا، مجھ سے بدتمیزی کی یا مجھے تنگ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج تک میں صرف تمہارا لحاظ کر رہی تھی، پر اب اور نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ لڑکا اسے اپنی بے عزتی سمجھ کر جنت سے بدلہ لینے کی ترکیبیں سوچتا رہتا ہے۔ جنت کے خاندان میں اس کے 4 چاچا، دادا دادی، آنٹیاں ہوتی ہے۔ ان سب میں جنت کے بابا سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ لوگ جنت کے بابا کی بہت عزت کرتے ہیں، وہ انتہائی سادہ اور نیک انسان ہیں۔ ان کے اچھے رویے اور حسن سلوک سے ان کے باقی بھائی یعنی جنت کے چچا اور گھر والے ان سے بہت جلتے ہیں۔ یہ سب بس اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے جنت کے بابا کو لوگوں کی نظروں سے گرایا جائے، کیسے انہیں اپنا محتاج بنایا جائے، پر وہ کہتے ہیں نا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دن جنت کے لیے رشتہ آ جاتا ہے، جنت کے بابا کو لوگ پسند آ جاتے ہیں اور وہ بات آگے بڑھا دیتے ہیں۔ سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، جنت بھی اس رشتے سے خوش ہوتی ہے کیونکہ یہ رشتہ اس کے بابا کو پسند ہوتا ہے، تو وہ اسی میں خوش ہوتی ہے جس سے اسی کے بابا خوش ہوتے ہیں۔ جنت کے رشتے کی خبر ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ یہ بات اس لڑکے کو پتہ چل جاتی ہے اور وہ کہتا ہے، اب صحیح موقع ہے اس مغرور لڑکی سے بدلہ لینے کا۔ وہ اپنے سارے دوستوں کو اپنے منصوبے میں شامل کر لیتا ہے۔ اگلی صبح وہ سب جنت کو راستے میں گھیر لیتے ہیں۔ ایک لڑکا اس کو جگہ جگہ چھوتا ہے، دوسرا اس کی چادر ہوا میں اچھال دیتا ہے، تیسرا دور سے یہ سب ریکارڈ کرتا رہتا ہے فون پر۔ جنت بہت روتی ہے، سب سے التجا کر رہی ہوتی ہے کہ اسے چھوڑ دیں، آخر اسے زمین پر دھکیل کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جنت وہیں پڑی رو رہی ہوتی ہے۔ جب وہ گھر پہنچ جاتی ہے تو اس کے بابا اسے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ ہوا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ جنت بیٹا کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتی ہے، نہیں بابا، سب ٹھیک ہے، بس آج کالج میں کام زیادہ تھا تو شاید آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں، تھوڑی دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ شام کو جنت کے بابا سب کو بلا کر کہتے ہیں، اگلے جمعے کو انشاءاللہ جنت کی سگائی ہے اور ساتھ میں نکاح بھی ہوگا اور رخصتی 3 مہینے بعد ہوگی، اس لیے سب تیاریاں کر لو۔ وہ سب تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ جمعے کا دن آ جاتا ہے، جیسے ہی نکاح کا وقت آتا ہے تو سب کے فون بجنے لگ جاتے ہیں۔ سب لوگ فون کو دیکھ کر جنت اور اس کے بابا پر لعنت بھیجنے لگ جاتے ہیں۔ جنت کے بابا کہتے ہیں، کیا ہوا آپ سب کو؟ کیوں اس طرح سے پیش آ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں، ارے بھائی، تمہاری بیٹی کی کرتوت تو ساری انٹرنیٹ پر چل رہی ہے، پہلے دیکھ تو لے۔ جنت کے بابا جب فون دیکھتا ہے تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔
یہ وہی ریکارڈنگ ہوتی ہے جو اس لڑکے نے جنت کے ساتھ بدتمیزی کرتے وقت نکالی تھی۔ جنت کی رشتے کے لیے جو لوگ آئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسی لڑکی کو ہم اپنے گھر کی عزت نہیں بنا سکتے، یہ تو پہلے سے ہی لوگوں کی نظروں میں آ گئی۔ وہ لوگ رشتہ توڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جنت کے بابا کو جیسے صدمہ لگ جاتا ہے۔ اس کے برسوں کی کمائی ہوئی عزت مٹی میں مل جاتی ہے۔ سارے لوگ عجیب عجیب باتیں سنا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جنت اپنے بابا کو صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے، پر اس کے بابا بہت غصے میں ہوتے ہیں۔ وہ جنت کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر پھینک کر کہتا ہے، آج سے میری بیٹی نہیں ہو تم، آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ جس کے ساتھ یہ ریکارڈنگ بنا کے ہمیں ذلیل کیا، انہی لوگوں کے پاس جاؤ۔ آج سے میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ اس کی ماں اس کی منتیں کرتی ہے، گڑ گڑا کر کہتی ہے ایسا نہ کرے، اسے گھر سے نہ نکالے، اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے، اس کے ساتھ یہ ناانصافی ہے، ایسے وقت میں ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ پر جنت کے بابا ایک نہیں سنتا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔